16 ستمبر ہے سن 22 کا، اور غزل نمبر 225 ہے، اور اس میں وہ شعر آ گیا ہے جو کہ بہت زمانہ پہلے 30 40 سال پہلے جب سنا تھا تو مجھے کب کبھی طاری ہو گئی تھی، وہ اس غزل میں ہے، اور میں نے کبھی یہ پڑھا نہیں تھا، لیکن ایک مرتبہ سحر انصاری صاحب آئے ہوئے تھے مشیر انور صاحب کے گھر، تو انہوں نے اس کے باقی اشعار سنائے تھے، تو ماحول بہت لوگ وغیرہ سے، تو میں اس کے بعد ریسرچ نہیں کر سکا، لیکن یہ آج سامنے آیا تو خوشی ہوئی، بہت لطف آیا۔ تو یہ میں چاروں اشعار جو انہوں نے انتخاب کیے ہیں یا منتخب کیے ہیں فاروقی صاحب نے، وہ میں چاروں اشعار پڑھوں گا، پھر وہ شعر جس کے اوپر آج بات کرنی ہے، ویسے تو کسی میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن بڑا مونیومنٹل ایک جو ہے نا شعر ہے یہ اردو زبان کا، ذرا توجہ تھوڑی سی حضور، بڑا لطف آئے گا۔ غزل یوں ہے کہ کیا عشق خانہ سوز کی دل میں چھپی ہے آگ، کیا ایک تعریف میں ہوتا ہے، کیا عشق خانہ سوز کی، اور استفہامیہ بھی ہو سکتا ہے، کیا عشق خانہ سوز کی دل میں چھپی ہے آگ، ایک سارے تن بدن میں میرے پھک رہی ہے آگ، جل جل کے سب عمارت دل خاک ہو گئی، کیسے نگر کو آہ محبت نے دی ہے آگ، انگارے سے نہ گرتے تھے آ کر جگر کے لخت، جب تب ہماری گود میں اب تو بھری ہے آگ۔ ان سب اشعار پہ بات ہو سکتی ہے، اور شاید کر لوں کل پرسوں، لیکن آج جس پہ بات کرنی ہے اس سے آپ ہل نہیں سکتے، میں اس شعر کے بھنور میں، اس کے وورٹیکس کے اندر میں گھرا ہوا ہوں یہ اتنے زمانوں سے، اور کہ افسردگی یہ سوختہ جانا ہے قہر میر، دامن کو ٹک کھیلا کہ دلوں کی بجھی ہے آگ۔ کہ دلوں کی بجھی آگ تو اچھی چیز ہونی چاہیے نا، کہ یار اچھی آگ بجھی ہوئی ہے، لیکن کہہ رہا ہے کہ دامن کو ٹک، اور دامن کو ٹک کھلا کہ دلوں کی بجھی ہے آگ۔ چلیے جی، آئیے ایک دم بات پہ چلتے ہیں، اور پھر آپ سے دیکھتے ہیں کہاں کہاں جا کے بات چلی جاتی ہے۔ فوراً فاروق صاحب یہ شعر بہت مشہور ہے اور بجا طور پر مشہور ہے، لیکن کم لوگوں نے اس کے معنی پر غور کیا ہوگا، کیونکہ اگر غور کیا جائے تو صاف محسوس ہوگا کہ یہ خالص کیفیت کا شعر ہے، تو ڈیفائننگ شعر ہے جب آپ مثال دیں کیفیت کے شعر کی، کہ دامن کو ٹک کھلا، اور اس میں معنی تقریباً بالکل نہیں ہے۔ بیدل نے ایسے ہی شعروں کے بارے میں کہا ہوگا کہ شعر خوب معنی ندارت، یا شعر خوب معنی ندارت، یعنی کھوٹا بات کی ہے بیدل نے۔ بیدل کیا ہے، کتنے پاکستان میں کتنے لوگوں کو، یونیورسٹیز میں کتنے لوگوں کو پتہ ہے بیدل کا، جس کو کہ میر نے، غالب نے، میر سب نے فالو کیا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے بیدل کا یار۔ اب بیدل کا ایک شعر کوٹ کرتے ہیں فاروقی صاحب، خود اس شعر کا مضمون بھی یقیناً بیدل سے مستعار ہے۔ اب میں دیکھیے صاحب فارسی کو مینگل کرنے والا ہوں، کوشش میں نے بہت کی ہے پروننسیشن کی، جہاں تک جا سکا ہوں میں پڑھا، پھر اس کا ترجمہ بتاؤں گا آپ کو۔ آتش دل شد بلند از کف خاکسترم، باز مسیحائے شوق جنبش دامان کیست، تالیاں نہیں، مطلب سن لیجئے کہ میرے کف خاکستر سے آتش دل بلند ہو گئی، اے مسیحا شوق بتا تو صحیح یہ کس کے دامن کی جنبش دوبارہ ہے۔ بیدل کے شعر میں معنی کا کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ یہاں پر دامن کو جنبش دینے کا کام مسیحا شوق یا کوئی پر اسرار ہستی انجام دے رہی ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ دامن اور اس کی جنبش دونوں استعاراتی ہیں، میٹافورک ہیں، لٹرل نہیں ہیں، واقعی اور حقیقی نہیں۔ میر کے شعر کے معاملہ ذرا مختلف ہے، دامن کی ہوا دے کے آگ کو بھڑکانے کا مضمون نور العین واقف نے بھی پہلو بدل کر اور بڑی خوبی سے باندھا ہے۔ نور العین واقف، فل ڈسکلوجر، میں نے کبھی نام نہیں سنا ان شاعر کا، بتائیے ہماری جہالت کا آپ ذرا اندازہ لگائیے، اور میر یہ کوٹ کر رہے ہیں جناب میر کے شعر کے ڈسکشن میں، تو کوئی پہلوان ہوگا نا یار، کہ دودھ دلی مباد کے گیرت قفائے تو، دامن برآتش دل ما بیش عظیم ازن، مطلب یہ ہو کہ ایسا نہ ہو کہ میرے دل کا دھواں تیرا پیچھا پکڑ لے، ہمارے دل کی آگ پر اپنا دامن اب مزید نہ ہلا۔ کیا کیوٹ ہے یار، دودھ دلی مباد کے گیرو قفائے تو، دامن برآتش دل ما بیش عظیم ازن، وارننگ بھی دے رہا ہے اور چاہ بھی رہا ہے۔ واقف کے شعر میں بھی مضمون استعارے پر مبنی ہے، دونوں شعر غیر معمولی ہیں، اگرچہ بیدل کا شعر اپنی پر اسرار مابعد طبیعیاتی ڈرامائی کیفیت کی بنا پر واقف سے بہتر ہے۔ دوبارہ پڑھتا ہوں،
آتش دل شد بلند از کف خاکسترم، باز مسیحائے شوق جنبش دامان کیست. میری کف خاکستر سے آتش دل بلند ہو گئی ہے، میری خف تو ہے نا، ایبسٹریکٹ ہے. اے مسیحائے شوق بتا تو صحیح یہ کس کے دامن کی جنبش آ، کہ یہ استعاراتی ہے کیفیت. اور اغلب ہے کہ میر نے کہہ رہے ہیں، اور اغلب ہے کہ میر اپنے دونوں پیش رووں کے اشعار سے واقف رہے ہوں گے. ان شعروں پر شعر نکالنا آسان نہ تھا، میر نے اسے آسان کر دکھا دی. لیکن ان کے شعر میں دامن کو ہوا دے کر آگ کو بھڑکانے کا مضمون استعاراتی نہیں بلکہ طبعی ہے. طبعی کہہ رہے ہیں لٹرل کے سینس میں، کیونکہ دامن کی ہوا دینے والا کوئی پراسرار شخص یا معشوق نہیں جس کے عمل مثلا جذبہ عشق کی اچانک دوبارہ بیداری، معشوق کی اچانک جلوہ نمائی، یا روحانی پراسرار توجہ، امیدوں کا دوبارہ غیر متوقع طور پر جاگ اٹھنا. یہ ہم سب نے محسوس کر رکھا ہے نا کہ بغیر وجہ کے آپٹمسٹک ہو جانا ہے نا. معشوق کا تغافل، ہاں یہ تو یونیورسل ہے. یا اس کا غمزہ جس کے، یہ بہت عمدہ، کہ یا اس کا غمزہ جس کے ذریعے آتش شوق اور تیز ہو جائے. یعنی وہ غمزہ بھی ہے کہ دلوں کی دامن کو ٹک کھلا میں وہ بھی شامل ہے، کہ اس کا غمزہ جس کے ذریعے آتش شوق اور تیز ہو جائے کے ذریعے وہ صورتحال پیدا ہو جائے جس کو آتش دل کے بلند ہونے سے تعبیر کر سکیں. یہاں تو خود متکلم سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے دامن کو ہلاؤ تاکہ سوختہ جانوں کی افسردگی، یعنی بجھا ہوا ہونا، کم ہو. یعنی بجھا ہوا ہونا کم ہو جائے. مجھے عبید اللہ علیم اپنے جو دوست تھے علیم بھائی بہت یاد آتے. جب ہم تھے 20s میں نوجوانی، تو وہ اس چیز کا بہت ذکر کرتے تھے. ان کا ایک شعر تھا بلکہ اسی اس میں کہ یارب عطا ہو زخم کوئی شعر آفری، ایک عمر ہو گئی کہ میرا دل نہیں دکھا. یعنی دل کا دکھنا ہماری شاعری میں ایک بڑا ہی فرٹائل، ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے ایک طرح سے. وہ جو گریف ہے، جو سورو ہے، اوہ، کہ اس کا غمزہ یعنی آتش شوق، اس کے ذریعے وہ صورتحال پیدا ہو جائے جس کو آتش دل کے بلند ہونے سے تعبیر کر سکیں. یہاں تو خود متکلم سے کہا جا رہا ہے تم اپنے دامن کو ہلاؤ تاکہ سوختہ جانوں کی افسردگی کم ہو. ظاہر ہے کہ متکلم وہ نفسیاتی یا روحانی اسباب نہیں پیدا کر سکتا جو معشوق کے احاطہ کار و اختیار میں ہیں. جو معشوق کر سکتا ہے وہ نہیں کر سکتا متکلم. لہٰذا متکلم کا اپنے دامن کو ہلانا اور اس کے ذریعے عاشقوں کی افسردگی کو کم کرنا بے معنی بات ہے. یہ سب درست، لیکن شعر میں کیفیت اتنی زبردست ہے اور الفاظ اتنے مناسب رکھے گئے ہیں کہ معنی کے فقدان پر نظر نہیں جاتی. افسردگی بمعنی بجھا ہوا ہونا اور بمعنی رنجیدگی دونوں کے اعتبار سے سوختہ جانا نہایت خوب ہے. پھر اس افسردگی کا قہر ہونا یہ مزید لطف رکھتا ہے کہ قہر کا تفاعل تو تلاطم اور حرکت و پراگندگی ہے، لیکن کسی چیز کا قہر ہونا بمعنی نہایت رنجدہ اور تعصف انگیز ہونا بھی محاورہ ہے. لہٰذا افسردگی اور قہر میں ایک قول محال ہے، یعنی پیراڈاکس ہے، اس کے اندر ایک ٹینشن ہے، تناؤ. یہ میں ایڈ کرتا جاتا ہوں بیچ میں، یہ آکسیمورون ہے، اپوزٹس ہیں یہ، افسردگی اور قہر. پھر یہ سادگی اور سادہ دلی کا اعتماد، کہ یعنی سادگی اور سادہ دلی کا اعتماد. کیا سادگی ہے جناب، کہ دامن ہلانے سے دلوں کی بجھی ہوئی آگ پھر بھڑک اٹھے گی. عام حالات میں اسے مضحکہ خیز ہونا چاہیے تھا، لیکن یقین کی شدت میں ڈیسپریشن کسی کیفیت ہونے کی بنا پر، واہ واہ ڈیسپریشن کی کیفیت ہے نا، واہ ڈیسپریشن کی کیفیت اس میں کتنی اعلیٰ ہے کہ افسردگی یہ سوختہ جانا ہے، قہر میر برداشت سے باہر ہو گئی ہے، دامن کو ٹک کھلا، لاسٹ ریزورٹ کہ دلوں کی بجھی ہے آگ. ہم متکلم کی سادہ دلی اور اس کی سعی لا حاصل پر مسکراتے نہیں بلکہ اس کی بات پر ایمان لے آتے ہیں. یعنی یہ میں نے سوچا نہیں تھا اس طرح سے کہ غالب اس طرح سے یوز کیا، لیکن وہ سعی لا حاصل کا میرے دوست صغیر ملال کا بھی فیوریٹ شعر تھا غالب کا، جو کہ اسی نے سب سے پہلے سنا تھا، چپک گیا ہمیشہ کے لیے. تو وہی بات ہے یہاں پہ کہ بس ہجوم نا امیدی خاک میں مل جائے گی، وہ جو ایک لذت ہماری سعی لا حاصل میں ہے، وہی کیفیت ہے. ایک ہنٹ ہے، سبلائم ہنٹ، ایک اس کا میسوکزم کا، خود اذیتی کا.
ایک امکان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دامن ہلانا استعارہ ہے آہ کرنے کا، اگر یہ درست مانا جائے تو شعر میں معنی پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن یہ استعارہ بہت دور کا ہے۔ کتنی اچھی ایجوکیشن ہے کہ استعارہ کتنا قریب کا ہونا چاہیے کہ جو میٹافور جو دو یونیورسز کو میں ایک کامنالٹی کریٹ کرتا ہے، معنی نکالتا ہے، اس میں یہ بہت اہم ہے کہ ان میں جو چیزیں مشترکہ ہیں وہ کتنی گہری یا کتنی بڑی ہیں ایک طرح سے۔ اس سے استعارے کی اور تشبیہ کی جو ہے صحت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں دامن ہلانے آہ کرنے میں کوئی ایسی چیز مشترکہ بات نہیں جس پر استعارہ قائم ہو سکے، یعنی میٹافور ہی irrelevant ہو جاتا ہے۔ مومن نے غالباً اسی لیے دامن کی جنبش کا مضمون ہی ترک کیا اور براہ راست آہ بھرنے کی بات کی۔ شعر مومن کے رنگ کا نہیں ہے، اس لیے گمان گزرتا ہے کہ انہوں نے میر اور بیدل کا تتبع کرنے کی کوشش کی اور جنبش دامہ کا مضمون جان بوجھ کر ترک کیا۔ عمدہ شعر ہے۔ اس کوچے کی ہوا تھی کہ اپنی ہی آہت تھی، کوئی تو دل کی آگ پہ پنکھا سا چل گیا۔ واہ! میر اور بیدل کے مقابلے میں مضمون محدود ہو گیا ہے، لیکن اپنی حدود میں مومن نے اچھا کہا ہے۔ آخر میں فاروقی صاحب ناصر کاظمی کا ایک شعر ہے، اس پہ بہت بریف ڈسکشن بھی کرتے ہیں، عمدہ شعر ہے، لیکن اس میں جو لمیٹیشن ہے وہ انہوں نے بتا کہ ہماری ایجوکیشن کی ہے، میری تربیت ہوئی اس سے، لٹریری یعنی ادبی تربیت ہوئی میری اس کے چھوٹے دو لائنوں سے۔ آپ کو بھی سناتا ہوں کہ ناصر کاظمی نے بھی میرے استفادہ میر سے استفادہ کر کے کہا ہے، کرم اے سرسرے عالم دوراں۔ اچھا فقرہ ہے پورا، لیکن دیکھیے گا لمیٹیشن کیا، کرم ہے سرسرے عالم دوراں، دلوں کی آگ بجھتی جا رہی ہے۔ خوب۔ اب کہتے ہیں ان کا شعر مکمل اور بامانی تو ہے، لیکن پہلا مصرع بہت بوجھل اور عالم دوراں کا فقرہ بے ڈول ہے۔ اس پر سرسر کا لفظ اگرچہ آگ کے اعتبار سے ضروری ہے، لیکن سرسر عالم دوراں اور بھی زیادہ تصنع آمیز ہو گیا ہے، یعنی ایلیگنس نہیں رہی اس میں۔ اور ایلیگنس کے علاوہ جو ایک لفظ ہوتا ہے کہ لیکونک نہیں رہا، پتھی نہیں رہا، کم الفاظ میں زیادہ بات کرنے والا، تو کہتے زیادہ بوجھل ہو گیا ہے۔ تصنع سرسر دوراں کا محل تھا، سرسر دوراں بڑا سبک تھا جناب ترکیب، سرسر دوراں کا محل تھا، لیکن وزن پورا نہ ہو سکنے کے باعث آلام کا فالتو لفظ ڈالنا پڑا، یعنی کرم میں سرسر دوراں نہیں ہو سکتا تھا تو انہوں نے آلام دوراں کہا، کرم میں سرسر آلام دوراں، تو وزن تو بڑھ گیا، میٹر ویٹر ٹھیک ہو گیا، معنی جو تھے یعنی شعر کی خوبصورتی تھی بے ڈولیت اس میں آ گئی۔ اولار ہو گیا، جو میں فیورٹ پنڈی کا لفظ ہے، ٹانگے والے استعمال کرتے ہیں کہ جی میں ٹانگا اولار ہو گیا، ڈس بیلنسڈ ہو گیا۔ لیکن وزن پورا نہ ہو سکنے کے بعد آلام کا فالتو لفظ ڈالنا پڑا۔ میر کے شعر میں ایک حرف بھی فالتو نہیں، ڈرامائیت اس پر مستضاد ہے، ایسا شعر روز روز نہیں ہوتا۔ میں نے تو زیادہ پڑھا نہیں ہے، لیکن میں نے کبھی نہیں سنا صاحب ایسا دہشت انگیز شعر۔ مجھے تو بہت مزہ آیا، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی تھوڑا بہت لطف آیا ہوگا۔ پھر آؤں گا جیسے ہی اگلا شعر آیا اور اگلی غزل آئی، میرے خیال ہے کون سی، یا اگر دیکھوں گا اس غزل کے جو باقی اشعار ہیں ان میں سے کسی پر ڈسکشن اس کا ایکسٹینشن ہو سکتا ہے۔ آداب۔